السلام علیکم، میں ہوں شعیب احمد، ریڈی ایم فائر میں خوش آمدید۔ 6 سپتمبر یوم دفاع کے موقع پر یہ پروگرام اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس دن کے بارے میں کچھ نہیں پتا، صفر پتہ ہے۔ 6 سپتمبر ڈیفنس ڈے، کچھ آ رہا ہے ذہن میں؟ فوجیوں کا دن، یوم دفاع، نتھنگ۔ نشان حیدر، میجر عزیز بھٹی، کچھ تو ذہن میں آ رہا ہوگا۔ یہ وہ تمام شہید ہیں جنہوں نے 1965 کی جنگ میں بھارت کے خلاف پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانیں دی تھیں اور ان کو نشان حیدر ملا تھا۔ 6 سپتمبر کو پہلے پاکستان بھر میں چھٹی ہوا کرتی تھی، پھر میرا خیال ہے کہ بزرگوں نے دیکھا کہ نوجوان چھٹی کا دن دیکھ کر ویسے بھی صرف سینما جا رہے ہیں، اے بچی چلیں کیا فلم دیکھنے کے لیے، وہ بھی بھارتی فلمیں دیکھنے کے لیے۔ سو سیڈ۔ اسی لیے چھٹی ختم کی گئی۔ ناؤ اٹس ناٹ دا پبلک ہالیڈے اینی مور۔ دفاع، ڈیفنس ایک قدرتی عمل ہے۔ فرض کریں آپ کسی ہری بھری وادی میں رہتے ہوں، آلودگی سے پاک، تو شاید آپ کے سمجھ میں نہ آئے۔ ہاں، اگر کراچی، لاہور، ملتان، پشاور میں ویگنوں کا، رکشوں کا غیر ضروری دھواں کبھی منہ پر کھایا ہو تو یہ جو کھانسنے کا عمل ہے، یہ ہمارا قدرتی دفاع ہے، غیر ضروری اجزاء کو جسم سے باہر نکالنے کے لیے۔ ٹھیک ایسے ہی جب بیکٹیریاز یا وائرسز یا بیماریاں ہم پر حملہ کرتی ہیں تو ہمارے جسم کا ٹوٹنا اور بخار ہونا، یہ بھی ایک انٹرنل ڈیفنس میکینزم ہے اپنے آپ کے دفاع کے لیے۔ اب ایسے ہی دکان ہو یا مکان ہو، بینک ہو یا فیکٹریز ہو، ان کی بھی ایک اپنی اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے۔ ٹھیک ویسے ہی ملکوں کے پاس بھی اپنے دفاع کے لیے فوجیں ہوا کرتی ہیں، ابھی سے نہیں، ہمیشہ سے۔ فوج چاہے فرعون کی ہو یا چنگیز کی، کالے کی ہو یا انگریز کی، ہٹلر کی ہو یا صدام حسین کی، سکندر اعظم کی ہو یا مغل اعظم کی، ٹھیک ایسے ہی پاکستان کے پاس بھی اپنی فوج ہے۔ فوجاں ہی فوجاں، موجاں ہی موجاں۔ آپ کو لگتا ہے پاکستانی فوج میں ہونے کے مزے ہیں؟ اب ایسے بھی مزے نہیں ہیں صاحب۔ پاکستان بنتے ہی 1948 میں جب ہم 1 سال کے ننھے سے بچے تھے تو ہماری انڈیا سے جنگ ہوئی، پھر 1965 میں انڈیا سے جنگ، پھر 1971 میں انڈیا سے جنگ میں تو میرا بھائی بھی مجھ سے جدا ہو گیا۔ پھر کبھی ہمارے گرم پانیوں کے لیے افغانستان میں روس پہنچ کر ہمارے اوپر نظریں جمائے بیٹھا ہے، تو کبھی القاعدہ نیٹ ورک کے تعاقب میں انکل سیم افغانستان آ کر بیٹھ گئے اور ہمیں دیکھنا شروع کر دیا۔ اور بہت مشکل سے اگر ہماری فوج کو کوئی فرصت کے چند لمحے میسر بھی آئے تو وہ کیا کہتے ہیں، حکمرانی کی خواہش، اقتدار کی دوڑ۔ اکثر ہمارے یہاں کے سو کالڈ لبرلز اور پیسیفسٹ قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا کی فوج نے تو جی وہاں کے اقتدار پر کبھی کوئی قبضہ وبضہ نہیں کیا، جس پر ہمارے فوجی بھائی کا یہ جواب مجھے بہت ہی پسند ہے، اور جدے اپنی قوم نو فتح نہیں کیتا ہے وہ دشمن آدھی سے دین دینے ہیں۔ اگر آپ یہ GHQ میں دیکھ رہے ہیں تو you would be like بچے نے بات اچھی کی ہے۔ پرانے وقتوں میں جنگیں روایتی ہتھیاروں سے لڑی جاتی تھیں، لیکن آج کل کے جدید دور میں لوگوں کے دماغوں پر، سوچوں پر حملے کیے جاتے ہیں۔ ویسے ہی آلریڈی شاہ رخ خان اور کترینہ کا جادو پاکستان کے ہر گھر میں سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور جو میرا اپنا بھی بول رہا ہے، ایک مایوسی کے راگ پاٹ رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کا نعرہ اب تبدیل ہو کر پاکستان سے زندہ بھاگ کا نعرہ بن گیا ہے۔ مایوسی دشمن کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اب اگر ہر شاخ پر الو بیٹھا ہو تو ہم درخت کو کاٹنا تھوڑی شروع کر دیں گے، ہم تو الوؤں کو بھگائیں گے، ہے نا؟ بھارت سے ابھی جنگ کے بادل چھٹے نہ تھے کہ روس افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان پر نظریں جماتا ہے۔ اللہ بھلا کرے ان عرب مجاہدین کا، امریکی ہتھیاروں کا، سعودی تیل اور ریال کا، ضیاء کی مونچھوں کی بال کا، کہ آخرکار یہ بلا تو ٹلی، اور پھر اگلی ہی گلی سے انکل سیم آ کر جم گئے اور پاکستان کو دم دے۔ بھلا نیٹو سپلائی میں کون سا امن، محبت، پیار، سلامتی کا سامان لے جایا جا رہا ہے؟
اب تو نوبت یہ آ گئی ہے کہ ہمارے فوجی بیسز کے اوپر صبح شام دشمن کے حملے۔ ایسے میں دوستوں یہ وقت نہیں ہے کہ ہم صبح شام ملک دشمن عناصر کا بھونپو سنیں، نہ یہ وقت ہے مایوسی پھیلانے کا یا ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کا، نہ یہ وقت ہے لسانی، فرقہ وارانہ اور سیاسی نفرتوں کو پھیلانے کا، بلکہ 6 سپتمبر یوم دفاع پر میں اپنی پوری قوم سے کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی دفاع کی خاطر اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں۔ اور فوجی بھائی، آپ سے صرف اتنی سی درخواست ہے کہ اپنی بندوقوں کا رخ دشمن کی طرف ہی رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔